ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی حیدر شیئر کر رہے ہیں۔ حیدر کہتے ہیں ہم لوگ سعودی عربیہ کے رہنے والے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ویکیشنز پر تھے۔ ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ، میں، میری مسز، میرے بچے، ہم لوگ طائف گئے ہوئے تھے۔ موسٹ آف لوگ جب بہت زیادہ گرمی کا سیزن ہوتا ہے تو طائف چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ بھی سعودی عربیہ سے بلانگ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طائف بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ہم لوگوں کا مری ہے۔ تو ہم لوگ طائف گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے 2-3 دن اسپینڈ کیے۔ بہت اچھا موسم تھا، کافی انجوائے کیا۔ اب ہم لوگوں کو واپس جانا تھا۔ جب ہم لوگوں نے آن دا وے واپس جانا تھا تو طائف جیسے ایک پہاڑی علاقہ ہے اور وہ بہت ٹاپ پر ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے وہاں سے ڈرائیونگ سٹارٹ کی تو ہم تھوڑا فردر مور آگے گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے واپسی پر اس راستے کا مجھے کچھ خاص پتہ نہیں تھا۔ میں نے وہاں پر گوگل میپ لگا لیا۔ اب گوگل میپ جو تھا وہ مجھے جو وہاں کا پرانا راستہ تھا، واپسی کا پرانا راستہ، اس نے مجھے وہ لوکیشن شو کی اور میں اسی میپ کو فالو کرتا کرتا میں نے اپنا سفر شروع کر لیا۔ اگر ہم لوگ پرانے راستے سے واپس جاتے تو وہ صرف 35 منٹس کا تھا اور اس کے بعد اسٹریٹ روڈ شروع ہو جانا تھا۔ لیکن میں نے جو ہی وہ پرانا راستہ لیا، مجھے اندازہ نہیں تھا اس کے آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ 35 منٹ کا سفر اور وہ پہاڑ اور پہاڑی راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 35 منٹ سے جب ٹائم اوپر گیا، ہم لوگ پریشان کہ اسٹریٹ روڈ تو آ ہی نہیں رہا، یہ کیا؟ یہ تو پہاڑوں پر ہی سارا راستہ ہے۔ گوگل میپ نے تو یہی ہم لوگوں کو شو کیا تھا، جس روڈ پر، جس جگہ پر ہم لوگ جا رہے تھے، میں نے تو وہیں سے ٹرن لیا تھا۔ شاید ہم لوگ راستہ بھول چکے ہیں۔ اب وہ 1 وے روڈ تھا، واپسی پر تو میں جا نہیں سکتا تھا۔ مغرب بھی ہونے والی تھی اور پہاڑی راستہ بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں تک کہ انہی پہاڑوں کو کراس کرتے کرتے ہم لوگوں کو 2.5 گھنٹے گزر گئے۔ تھوڑا سا اسٹریٹ روڈ آتا، اس کے بعد پھر پہاڑی راستہ شروع ہو جاتا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا، میری مسز بھی بہت ڈر گئی۔ راستے میں کافی زیادہ پتھر پہاڑوں سے گرے ہوئے تھے، لینڈ سلائڈنگ۔ ایسے لگ رہا تھا ان راستوں پر تو جیسے کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ ہمیں ایک سنگل کوئی گاڑی، کوئی ٹرک، کچھ بھی وہاں پر نظر نہیں آیا۔ کوئی بھی ہم لوگوں کو ایسی وہیکل نظر نہیں آئی جو وہاں پر ہمارے علاوہ ہوتی۔ بس ہم لوگ اکیلے ہی تھے۔ میری مسز نے کہا یہ تو ہم لگتا ہے کسی پرانے راستے پر آ گئے یا شاید راستہ بھٹک چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا پتہ نہیں، آگے کب ہم لوگوں کا مین ہائی وے روڈ شروع ہوگا۔ اب ہم لوگ کیا کریں؟ اللہ کا نام لیا، چلنا شروع کر دیا، کیونکہ ہم لوگ رک نہیں سکتے تھے۔ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ 2.25 گھنٹے کے بعد ایک سڑک شروع ہو گئی۔ پہاڑ ختم ہو گئے لیکن مغرب ہو چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ تھوڑا ہی آگے گئے تو سراؤنڈنگ سے ایسی آوازیں آنے لگیں جس طرح سے چیخوں کی آوازیں ہوتی ہیں۔ کوئی چیخ رہا ہے، بہت سے لوگ ہیں، ان میں چیخیں بھی ہیں، ہنسیاں بھی ہیں، اس طرح سے، لیکن کوئی آبادی نہیں تھی۔ بالکل ویرانے، صحرا، دور دور تک ویرانے تھے۔ ابھی بہت زیادہ اندھیرا نہیں ہوا تھا، تبھی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ایک سائڈ پر کچھ بچے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ عورتیں بھی ہیں۔ وہ انہی ویرانوں میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ وہ بچے کچھ اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں۔ ان کے حلیے بہت عجیب تھے۔ عورتوں کے قد بہت دراز تھے اور بہت پتلی پتلی سی تھی۔ رنگت بھی بہت زیادہ گہری تھی۔ لباس بھی بڑے عجیب و غریب پہنے ہوئے تھے، اور بچے جو تھے وہ بھی بہت زیادہ عجیب حلیے کے بچے لگ رہے تھے۔ کچھ کے قد انتہائی چھوٹے اور کچھ کے قد انتہائی لمبے، لیکن ان کی قد ایسے تھے کہ ٹانگیں ایکسٹرا لمبی تھیں اور دھڑ چھوٹے تھے۔ ہم لوگ دیکھ کر ڈر گئے کہ یہ کون ہے،
یہ انسان تو لگ ہی نہیں رہے. عورتیں جو تھیں ان کی بھی ٹانگیں بہت لمبی لگ رہی تھیں اور دھڑ چھوٹے لگ رہے تھے، اوپر چھوٹے چھوٹے ان کے سر تھے. ہم لوگوں نے سوچا کہ پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم لوگ کس طرف آ گئے ہیں. ہم لوگوں نے گاڑی تھوڑی آہستہ کی، وہ بالکل سڑک کے قریب ہی تھے. جیسے ہی ہم لوگوں نے گاڑی روکی، ہم لوگوں نے ہارن دیا. پہلے تو وہ لوگ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. ایک دم سے ان سب نے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا. ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور بالکل جیسے پلکیں چپک ہی نہیں رہے تھے. تبھی ان میں سے 2 بچے جن کے قد بہت دراز تھے، ٹانگیں بہت لمبی تھیں، وہ چلتے ہوئے ہماری گاڑی کے قریب آئے. ان میں سے جو پچھلے بچے تھے انہوں نے شرارت کے طور پر وہ جس چیز کے ساتھ کھیل رہے تھے اس کو اچھال کر آگے پھینکا. تو اس کو دیکھ کر ہماری جان ہی نکل گئی. وہ کسی جانور کا سر تھا، کٹا ہوا سر جس کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے. پتہ نہیں وہ سر کسی بھیڑیے کا تھا یا کسی ریچھ کا. بہت بڑا کالے رنگ کا سر تھا، زبان باہر نکلی ہوئی تھی. میری مسز کی چیخیں نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ جلدی گاڑی سٹارٹ کریں، یہ کوئی انسان نہیں ہے. کیونکہ جب وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو وہ جو پچھلے تھے ان کی آنکھیں ایسے سرخ ہو گئی جیسے انگارے دہک رہے ہیں. ہم لوگوں نے اللہ اکبر کیا اور گاڑی چلانا شروع کر دی. ان پورے ویرانوں میں تقریباً 1 کلومیٹر تک وہ ہماری گاڑی کے آس پاس یوں بھاگ رہے تھے جیسے کوئی جانور ہوتے ہیں. میری فل سپیڈ میں گاڑی تھی اور وہ ساتھ ساتھ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے. انہی جیسے اور بھی بہت سے دوسرے ویرانے کی طرف گاڑی کے آس پاس بھاگ رہے تھے. تبھی وہ راستہ ختم ہوا تو لیفٹ سائڈ پر ٹرن ہوا. میں نے بنا سوچے سمجھے گاڑی اس طرف ٹرن کر لی. تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہاں پر ایک چیک پوسٹ آئی. وہاں پر ہم لوگ رکے. ہم لوگوں کی حالت دیکھ کر وہاں پر جتنے بھی پولیس آفیسر تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے. پہلے تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم فیملی بچوں کے ساتھ اس طرف سے آ رہے ہیں. ہم لوگوں نے ان سے ساری بات پوچھی. ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ راستہ تو بہت عرصہ پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے. اس راستے پر لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثے ہوتے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ پہاڑوں کے بعد والی سڑک پر بہت زیادہ جنات ہیں اور انہیں جنات کا بسیرا ان پہاڑوں میں بھی ہے. یہ پرانا راستہ ہے. یہاں پر تو اب جو بڑے لوڈر ٹرک ہوتے ہیں وہ بھی نہیں گزرتے جس طرف سے تم لوگ آئے ہو. قسمت اچھی ہے جو اندھیرے سے پہلے نکل آئے ہو، ورنہ وہ جنات اور ان جنات کے قبائل کبھی بھی آپ لوگوں کو وہاں سے نکلنے نہ دیتے. ان میں ایسی ایسی چڑیلیں اور مخلوقات ہیں جن کی چیخو پکار ہم رات کو بھی سنتے ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی بھی اس طرف کسی کو جانے نہیں دیتے. یہاں تک کہ اب تو وہاں پر لوڈر ٹرک جانا بھی بند ہو گئے ہیں. صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے جو مین ہائی وے کی طرف سے آتا ہے. آپ لوگ اس راستے سے کیوں آئے؟ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ بس ہم لوگ کافی آگے جا چکے تھے تو وہاں پر جب گوگل میپ لگایا تو شاید اس میں وہ پرانا راستہ ہی شو ہو رہا تھا. ہم اسی راستے پر آ گئے. ہم نے راستے میں عجیب و غریب لوگ دیکھے. ان کے حلیے اور ان کے خد و خال انسانوں جیسے نہیں تھے. ان کی ٹانگیں بہت لمبی تھیں اور دھڑ بہت چھوٹے، اور ان کے اوپر بازو بھی ایکسٹرا لمبے تھے. آنکھیں ایسے تھیں جیسے انگارے دہک رہے ہیں اور وہ کسی جانور کے سر کے ساتھ کھیل رہے تھے. ان پولیس والوں کا یہ کہنا تھا کہ جب یہاں پر کسی دور میں ٹرک جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی بہت سے حادثے ہوتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر ہمیں بہت دراز قد عورتیں دکھائی دیتی ہیں جو ہم لوگوں کو رکنے کا اشارہ کرتی ہیں، لیکن جب ہم لوگ نہیں رکتے تو وہ اس طرح سے ہمارے گاڑیوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے بھاگتی ہیں جس طرح سے کوئی جانور ہوتا ہے. اور وہاں پر بے تحاشا تعداد میں کھوپڑیاں بھی دکھائی دیتی ہیں جس طرح سے صرف اور صرف جانوروں کے سر ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ایک ڈرائیور نے یہ بھی کہا کہ اس نے کچھ انسانی کھوپڑیاں بھی دیکھی تھیں پہاڑوں والے راستے پر. اس کے بعد 1 سے 2 بار کچھ گاڑیاں لاپتہ بھی ہو گئیں. ان کو بہت ڈھونڈا گیا لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا. یہاں تک کہ ان گاڑیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا. یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. اس کے بعد اس راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. اسی لیے ہم لوگ یہاں پر ڈیوٹی پر ہوتے ہیں
کہ کوئی بھی بھولا بھٹکا اس راستے کی طرف نہ جائے، کیونکہ یہاں پر بالکل بھی سیفٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں پانی پلایا اور یہ کہا کہ بس اب یہاں سے صرف اور صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پر تم لوگ مین ہائی وے پر چڑھ جاؤ گے اور وہی تم لوگوں کا آن دا وے روڈ ہے۔ ہم لوگوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ پوری رات ہم لوگ سو نہیں سکے۔ آدھی رات کو ہم لوگ گھر پہنچے۔ شکر اللہ کا یہ کرتے ہیں کہ اس وقت بچے سو رہے تھے۔ اگر بچے جاگ رہے ہوتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ معصوم بچے تھے، وہ تو ڈر بھی سکتے تھے۔ ہم اتنے بڑے ہو کر ان کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ پھر ہم لوگوں کے وہاں پر ایک مولانا صاحب تھے، ان سے دم وغیرہ کروایا۔ ان کو بھی جب ان انسان نما مخلوقات کے خد و خال بتائے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب بھی جنات انسان کا روپ دھارتے ہیں تو وہ مکمل طور پر انسانوں جیسے نہیں بن سکتے۔ کوئی نہ کوئی کمی اور کوئی نہ کوئی فرق ان میں واضح رہ جاتا ہے۔ یا تو ان کی ٹانگیں بے تحاشا لمبی ہوتی ہیں یا ان کے ہاتھ اور بازو، اور ان کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پلکیں بالکل بھی نہیں چپکتے اور ان کے آئی بال عام انسان سے بڑے ہوتے ہیں۔ ناک اور ہونٹ میں خاصا گیپ ہوتا ہے اور ان کی انگلیاں صرف 4 ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا پچھل پیری ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی قسم ہے غیر مرئی مخلوقات میں جو انتہائی حسین عورت کا روپ دھارتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کے پاؤں سیدھے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس کو پچھل پیری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ایڑی اگلی طرف اور اس کے پاؤں کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ پچھلی طرف ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ بھیانک ہوتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا ان ویرانوں میں پچھل پیریاں بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ ان کے بسیرے غاروں میں، پہاڑوں میں اور ویرانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ وہ ان کا کھیل تھا جو وہ کسی جانور کے سر کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہی حال وہ کسی انسان کا بھی کرتے۔ اگر کوئی انسان راستہ بھٹک کر اکیلا وہاں پر جا نکلتا، انسانی روپ میں ہی اگر وہ اس کے سامنے آتے تو اس کا بھی یہی حال کرتے۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے۔ اس چیز سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں کچھ ٹائم لگا۔ ہم لوگ اس حد تک خوفزدہ ہو گئے تھے، ہم لوگ کہیں آؤٹنگ کے لیے جاتے ہی نہیں تھے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ہم لوگ نارمل ہوئے اور ہم اب بہت دیکھ بھال کر پھر ہی ہم لوگ کہیں کسی جگہ پر جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حیدر آپ کا۔ اسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بعض اوقات انسان کبھی کبھار ایسے راستوں پر جا نکلتا ہے جو بہت پرانے ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے ویران اور سنسان ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بار وجہ جنات ہی ہوں، کبھی کبھار کچھ اور بھی مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن جن راستوں کو جس وجہ سے بھی ویران اور سنسان کر دیا جائے وہاں پر پھر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی پہاڑ کی چوٹیاں، غاریں، یہ ہے ہی جنات کا مسکن۔ جنات وہاں پر ضرور موجود ہوتے ہیں۔ جب بھی سفر شروع کیا کریں، سفر پڑھنے کی دعا صدقہ خیرات کر کے سفر شروع کیا کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی جڑوں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ جلدی سے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو ملین تک لے کر جائیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔